پرانے وقت کی بات ہے جب بلی اور چوہا دوست ہوا کرتے تھے۔ بلی اور چوہا ایک علاقے میں ہنسی خوشی رہتے تھے۔ بلی وہاں کے گوشت پوش سے اپنا پیٹ بھرتا، جبکہ چوہا سبزیاں اور درخت کی کھال کھا لیا کرتا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے رہتے اور یوں ہی دن گزرتے رہے۔ ان کے پاس سے ایک نہر گزرتی تھی اور نہر کے اس پار ایک شہر آباد تھا۔ ایک بار چوہے نے بلی سے کہا، دیکھو ہم یہاں اکیلے رہتے ہیں اور وہاں ندی کے اس پار ایک بڑا روشن شہر آباد ہے، کیوں نہ ہم وہاں جائیں؟ یقیناً وہاں ہمارے اور دوست بھی ہوں گے اور ہمیں بہتر کھانا اور رہائش مل سکے گی۔ اس کی دوست بلی نے اس کی بات سے اتفاق کیا۔ چوہے نے اپنے دانتوں سے کتر کر ایک لکڑی کا تنا تیار کیا۔ بلی نے اپنے نوکیلے ناخنوں سے اس کو کشتی کی شکل دی اور ان دونوں دوستوں نے مل کر ایک کشتی تیار کر لی۔ اب وہ اس کشتی میں سوار ہو گئے تاکہ ندی کو پار کر سکیں۔ ان دونوں دوستوں کا یہ خیال تھا کہ ندی کا یہ سفر کچھ ہی گھنٹوں کا ہوگا، مگر 2 دن گزر گئے۔ اب وہ دونوں بہت بھوکے تھے۔ بلی کو چوہے کی خوشبو بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اس کے دل میں کئی بار یہ آتا کہ وہ اس چوہے کو کھا لے، مگر وہ اپنے آپ کو سمجھاتی، نہیں یہ تو میرا دوست ہے، میں اسے کیسے کھا سکتی ہوں۔ وہ یہی سوچتی اور اپنی آنکھیں بند کر لیتی۔ وہ ہر بار اپنے آپ کو سمجھاتی اور سو جاتی۔ چوہا بھی بہت بھوکا تھا۔ اسے کشتی کی لکڑی کی خوشبو بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ یہ ساری لکڑی وہ فوراً کھا جائے، مگر اس کو بلی کا ڈر تھا۔ وہ بلی کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بلی سو رہی تھی۔ چوہے نے سوچا کیوں نہ میں اپنے پاس سے بس تھوڑی سی لکڑی کھا لوں۔ یہی سوچ کر اس نے بیٹھے بیٹھے اپنے پاس سے تھوڑی سی لکڑی کھائی۔ جب بلی کو کتر کتر کی آواز آئی تو اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور چوہے سے پوچھا، یہ کیسی آواز تھی؟ چوہے نے کہا، کچھ نہیں، شاید تم نے کوئی خواب دیکھا ہو۔ اور بلی پھر سے سو گئی۔ چوہا نے موقع پا کر ایک بار پھر تھوڑی مزید لکڑی کھائی۔ کتر کتر کی آواز سے بلی نے پھر سے آنکھیں کھولی اور چوہے سے پوچھا، یہ کیسی آواز تھی؟ چوہے نے کہا، مجھے لگتا ہے تم کچھ خواب دیکھ رہی ہو۔ کچھ دیر تک ایسے ہی چلتا رہا، لیکن اس بے وقوف چوہے نے کشتی میں سوراخ کر دیا اور اچانک کشتی میں پانی بھر آیا۔ بلی اور چوہا بہت ڈر گئے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کشتی پانی سے بھر گئی۔ دونوں ندی میں تیرنے لگے۔ بلی کو چوہے پر بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا، میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں تمہیں کھا جاؤں۔ چوہے نے کہا، میں شرمندہ ہوں، تم بے شک مجھے کھا لو، لیکن دیکھو میری دوست، اگر تم یہاں تیرتے ہوئے اپنی جان بچاتے ہوئے مجھے کھاؤ گی تو اس سے تو تمہیں بالکل بھی مزہ نہیں آئے گا۔ بہتر یہی ہوگا کہ تم کنارے پر پہنچ جاؤ، پھر آرام سے بیٹھ کر مجھے کھا لینا۔ بلی کو اس کا مشورہ پسند آیا۔ دونوں تیرتے ہوئے کنارے تک پہنچ گئے۔ بلی چوہے پر جھپٹی تو چوہے نے کہا، اتنا گیلا ہوں میں اور خود کو دیکھو تم بھی کتنی بھیگی ہوئی ہو، تھوڑی دیر یہاں بیٹھ جاتے ہیں، میں سوکھ جاؤں تو تم مجھے آرام سے کھانا۔ چوہے نے اتنا کہا اور تیزی سے زمین میں ایک بل کھود لیا اور وہ اس بل میں گھس گیا۔ بلی چیختی رہی، سوراخ تنگ تھا اور بلی اس بل میں داخل نہ ہو سکی، بہت گہرا تھا، اس کا پنجہ بھی چوہے تک نہ پہنچ سکا۔ بلی اس بل کے کنارے بیٹھ گئی۔ بلی نے چوہے سے کہا، میں یہیں بیٹھی ہوں، تم باہر آؤ گے تو تمہیں ضرور کھا لوں گی، تم مجھ سے بچ نہیں پاؤ گے۔ بلی کو چوہے پر بہت غصہ تھا۔ چوہے نے اندر ہی اندر اپنے بل کو بڑھانا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ایک درخت کی جڑ تک پہنچ گئی۔ اس نے درخت کی جڑ کو کھایا اور سکون سے اپنا پیٹ بھرا اور بل کو بڑھاتے ہوئے ایک طرف سے باہر نکل آیا۔ بلی بل کے دوسرے کونے پر بیٹھی تھی۔ وہ بول رہی تھی، باہر نکلو تاکہ میں تمہیں کھا لوں، ورنہ تم اندر بیٹھے بیٹھے بھوک سے مر جاؤ گے۔ اسے کیا معلوم تھا، چوہا وہ تو بل کے دوسری طرف سے باہر آ چکا تھا۔ چوہا شہر کی طرف نکل گیا۔ وہاں اسے کھانے کے لیے مزے مزے کی چیزیں مل رہی تھیں۔ بلی سے ملنے کے لیے اس علاقے کی کچھ اور بلیاں آئیں۔
حال احوال کے بعد ان بلیوں نے اس بلی کو بتایا کہ جس چوہے کی تم بات کر رہے ہو وہ تو شہر میں گھوم رہا ہے اور تم یہاں اس کے انتظار میں بیٹھی ہو۔ بس اتنا سننا تھا کہ بلی شہر کی طرف اس چوہے کو پکڑنے کے لیے دوڑ پڑی۔ بقیہ بلیوں نے ان سے کہا رکو، ہم بھی آ رہے ہیں تمہارے ساتھ۔ بس پھر کیا تھا، تب سے چوہے آگے آگے دوڑ رہے ہیں اور بلیاں ان کے پیچھے پیچھے۔